بیلاگ میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع گفتگو دو تین چیزیں، ایک تو چودھری نثار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، جن میں سے 3 ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ ہوئی، اور ایک جو ہے وہ خیبر ایجنسی میں کی گئی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو اس وقت معاملات ہیں، مصالحتی جو مذاکراتی عمل ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی ہے، کیا، اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیا اس وقت ریاست جو ہے وہ آپریشن کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ بہت اہم ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے۔ ہم بہت دفعہ ان چیزوں کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ آگے اس معاملے کو کس طریقے سے آگے بڑھائے گی۔ چودھری نثار صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے، تو انہوں نے اسلام آباد شہر کے حوالے سے بات کی کہ اسلام آباد شہر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور کچھ انہوں نے واقعات کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان واقعات کو بیس بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام آباد غیر محفوظ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک پورا سیکیورٹی کا پلان جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے بنا رہے ہیں، اور اس میں ٹیکنالوجی سے بھی مدد لیں گے۔ پھر آج پرویز رشید صاحب کا بھی بیان آیا کہ جس میں انہوں نے کہا طالبان کو کہ ایک بات کرو گے تو ہم 2 کریں گے، ایک وار کرو گے تو ہم 2 وار جو ہے وہ کریں گے۔ ریاست نے ایک مبہم جو معاملات تھے ان کو غیر مبہم جو ہے وہ کر دیا، اور بالکل واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ ریاست جو ہے وہ اپنا حق محفوظ رکھتی ہے دشمن کے خلاف وار کرنے کا۔ کچھ چینلز پہ شاہد اللہ شاہد کا جو ترجمان ہے تحریک طالبان جو کالعدم ہے اس کا بیان بھی آیا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق ابھی تک شاہد اللہ شاہد کی طرف سے یا تحریک طالبان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، اور شنید یہ ہے کہ کل وہ میران شاہ میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں اپنے مہمانوں سے۔ رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میرے دیرینہ دوست بھی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات پہ ان سے زیادہ بہتر جو ہے وہ گرفت بہت کم لوگوں کی ہے۔ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب جو کہ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور ساتھ ہی قائمہ کمیٹی جو ہے داخلہ کی اس کے ممبر بھی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل جو ہے ایک قائمہ کمیٹی کو نیشنل جو کرائسس مینجمنٹ سیل ہے NCMC، ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے۔ وہ خود تو موجود نہیں تھے، لیکن چونکہ قائمہ کمیٹی کے ممبر ہیں تو ان کو اس بارے میں جو معلومات ہیں ان سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پلوہ شاہ خان جو ہیں وہ بھی تشریف رکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ویری کائنڈ آف ہم، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے۔ اور کراچی سے بشیر جان صاحب جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیلاگ میں خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے جو قائمہ کمیٹی کا جو بریفنگ دی گئی، اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کی جو آج پریس کانفرنس تھی، جو ایئر سٹرائکس ہوئیں، اور جو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا آپریشن شروع ہو گیا۔ میں یہ کہتا چلوں کہ آپریشن جو ہے اس کی تعریف مختلف زاویوں سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور مختلف قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہوا اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، اور اس میں ریاست نے جو سگنل کیا وہ یہ کہ ہم جوابی وار کر سکتے ہیں، اور بالکل کریں گے۔ اور یہ ہے قوت کا استعمال اس کام کے لیے جس کے لیے آپ جگہ پیدا کرتے ہیں، تاکہ اس جگہ کو پیدا کرنے کے بعد مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رانا جواد صاحب، آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ آپ نے وہ شاہد اللہ شاہد کو فون بھی کیا تھا موجودگی میں تھوڑی دیر پہلے، تو کچھ بتائیں گے کہ کیا اس وقت معاملات ہیں، اس طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے؟ دیکھیں، آج کی سٹرائک کا ان کا کوئی باضابطہ رد عمل تو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد چودھری نثار وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کو اسپیل آؤٹ کیا۔
اس کا بھی انہوں نے باضابطہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ کل ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم اپنا نقطۂ نظر واضح کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو سامنے چیز آئی ہے کل رات سے، یہ 1 بجے کے قریب سٹرائک شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ نظر آیا کہ جو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے. اب وہ فیصلے کیا کیے گئے تھے، اس میں بنیادی جو نقطہ سامنے آیا تھا کہ پہلی دفعہ جب سے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ اس گفتگو کی کیفیت کا شکار تھے کہ طالبان کے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے، ملک میں پھیلی بد امنی کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں. اب وہ ریڈ لائنز جو ڈرا ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو پھر ہم آپ کو جوابی حملہ کریں گے. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ کل سامنے واضح طور پہ سامنے آئی ہے. اس کے بعد اب طالبان کا کیا جواب آتا ہے یہ کل پتہ چلے گا ہمیں. حکومتی کمیٹی کے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آج ان کی طالبان کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، وہ پازیٹیو سگنلز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حکومت ہم پہ حملے کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ہم بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس بات کا فیصلہ کل ہوگا کہ طالبان کی پوزیشن کیا ہے ان ٹاکس کے حوالے سے، ان سٹرائکس کے حوالے سے، اور وہ آگے مستقبل میں کیسے اپنے آپ کو لے کے جانا. حکومتی کمیٹی کا چونکہ آپ نے ذکر کر ہی دیا، اور چونکہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں. رحیم اللہ صاحب، یہ جو بات کی رانا جواد صاحب نے کہ آپ کو کوئی پیغامات مل رہے ہیں دوسری طرف سے کہ بات چیت کی طرف آمادگی اور اس سارے معاملے کا کچھ ہمیں تفصیل بتائیں گے اس کی؟ پہلی بات تو جو رانا جواد نے بات کی، میں اس کی ذرا آگے بڑھاؤں گا. یہ فیصلہ تو پہلے ہو گیا تھا مذاکرات سے پہلے کہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو جوابی کارروائی کی جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 بار میر علی میں جوابی کارروائی ہوئی بھی. ایک بار جٹ طیارے استعمال ہوئے اور ایک بار جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر اور آرٹلری استعمال ہوئی. تو یہ میرے خیال میں اس وقت سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ نئی بات نہیں ہے. اور جنرل راحیل شریف جب سے آئے ہیں تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی حملہ ہوگا تو جوابی کارروائی کی جائے گی. دوسری بات جو آپ نے کی، تو دیکھیں یہ جو ہماری کمیٹی ہے وہ ابھی تک اس کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہوا، اور جب سے یہ مذاکرات جو ہیں معطل ہوئے ہیں، جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے ہمارے غیر رسمی رابطے ہیں، وہ جاننے والے بھی ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. کل بھی بات ہوئی، آج بھی بات ہوئی. یہ وہ آپ رابطہ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں یا ان کی شورا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لے کے آئے تھے جو ہمیں دینا چاہ رہے تھے، اور جس میٹنگ میں ہم نہیں گئے اکولا خٹک، تو ہم نے کہا کہ وہ پیغام تو ہمیں پہنچا دیں کم از کم کہ کیا پیغام آیا تھا. آپ بڑے پر امید تھے فائر بندی کے بارے میں، تو بتائیں کہ فائر بندی کے لیے انہوں نے کوئی شرط رکھی تھی یا بغیر شرط کے. تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر ابھی سوچ رہے ہیں، شاید وہ جو بات ہے وہ ہم تک پہنچا دیں غیر رسمی طور پر. پھر ہماری کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور ہم اس کے اوپر غور کریں گے. اگر کوئی اس میں نئی بات ہوئی تو پھر یہ ممکن ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن فی الحال تو یہ جو ابھی فوجی کارروائی ہوئی، بمباری ہوئی نارتھ وزیرستان میں 5 جگہ بمباری ہوئی اور 1 خیبر میں ہوئی، تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی ہے. اب میرے خیال میں جو اس سے پہلے طالبان اگر رضامند تھے یا شرط کے ساتھ بغیر شرط کے، میرے خیال میں صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے، اور ممکن ہے کہ جو وہ نئی بات کریں گے، کل کریں گے یا پرسوں کریں گے، تو وہ حالات کے مطابق وہ شاید کوئی فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بارے میں ہم اظہار رائے کریں گے. ٹھیک، رحیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں وہ جو شمالی وزیرستان میں ان ٹھکانوں پہ جو ہوئیں رات کے وقت، کل رات کے وقت ہوئیں، جس سے ایک چیز کافی واضح ہو جاتی ہے تکنیکی آپریشنل اعتبار سے کہ جو ٹھکانے تھے ان کے بارے میں اس قسم کی انٹیلیجنس تھی، جسے ہم ایکشنیبل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ایئر سٹرائکس کی جو کتنی مؤثر ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ پائلٹ نے کتنی مہارت سے اپنے ٹھکانے کو جس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو تباہ کیا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ پائلٹ کو جو کوآرڈینیٹس دیے گئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور وہ جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت اہم انٹیلیجنس. اس کے علاوہ جو عسکری ذرائع کی طرف سے جس طریقے کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ کہاں پہ جو ہے نا سٹرائکس ہوئی ہیں اور کون کون سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، یہ بھی ایک
کسی حد تک نئی بات ہے. نئی بات اس حوالے سے کہ جتنی اوپنلی اس کے بارے میں بتایا گیا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن ٹھکانوں پہ حملہ کیا گیا اس کے بارے میں ایکشنیبل انٹیلیجنس جو تھی وہ موجود تھی. پلوش شاہ، یہ میں عباد صاحب کی طرف آخر میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ حکومتی پارٹی کے ممبر ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات سن لیں. اس وقت آپ نے رانا جواد صاحب نے جو بات کی، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے جو بات کی، اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت حکمت عملی ہے کیا وہ مؤثر ثابت ہوگی یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیے، مجھے ایک بات چیز نہیں آ رہی ہے جہاں تک فورس کا جواب فورس سے دینے کی بات ہو رہی ہے. وہ تو پتہ ہوتا ہے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو کہ اسٹیٹ ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس بہت مؤثر ذرائع ہیں طاقت استعمال کرنے کے، کسی وقت کر بھی سکتی ہے. اور جیسے ابھی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کہہ رہے تھے، پہلے بھی میر علی میں اسٹرائکس ہوئی ہیں. لہٰذا اگر تو یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہیں کہ آپ اس سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی آل آؤٹ آپریشن ہے تو پھر تو وزیر اعظم صاحب کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ایک موڈ ہے قوم کا وہ افواج کے... وزیر اعظم صاحب نے تو بہت دفعہ قوم کو اعتماد میں لیا. میرا مطلب ہے اگر کوئی فیصلہ کر چکے ہیں اس قسم کا بڑا فیصلہ کر چکے ہیں جس میں انہیں قوم کی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور قوم کی سب سے ضروری ان کی ساتھ کی ضرورت ہے، یا وہ قوم کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ قوم اب افواج اور حکومت کے پیچھے کھڑی ہو جائے، تو پھر وہ جیسے ہم سن بھی رہے تھے کہ کوئی شاید ایک خطاب کریں گے. لیکن اگر یہ ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں تو پھر پہلے بھی میر علی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ اتنی 23 لوگوں کی، آپ میرے سے بہتر بتدریج جو ہے وہ حدت بڑھاتے ہیں نا، بالکل ایک دم حدت نہیں بڑھاتے. لیکن ایک چیز میں صرف انٹروین کر رہا ہوں کہ میر علی کی سٹرائکس کے بعد ہی طالبان نے آفر کی تھی. بالکل پریسائزلی طالبان نے جو میر علی کی سٹرائکس کے بعد انہوں نے آفر کی. لیکن اعجاز یہ بتائیے کہ اس کے بعد آفر ہوئی، اس کے بعد حکومت نے کمیٹی بنا دی، اس پہ سب کی ریزرویشن سی لیجیٹیمیسی دے دی، ایک کل عدم تنظیم سے ہم بات چیت کرنا شروع کر دی. لیکن اس میں تو آپ کی پارٹی نے بھی مہر ثبت کی ہوئی. بالکل، ہم نے مہر اے پی سی میں ثبت کی تھی، بیکاز ہم چاہتے نہیں تھے کہ ہم کسی بھی ان کی پیس ایفرٹس کے راستے میں رکاوٹ بنے. لیکن ایک بات نہیں، میں پاکستانی بھی ہوں نا جی، نہیں میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور میں پاکستانی ہونے کی مطلب آپ اس وقت پارٹی لائن نہیں لے رہی. نہیں، میں پارٹی لائن پہ ہم یہ سمجھ رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں، اور پارٹی ریزرویشنز کے ساتھ اس کو سائن کری تھی. اوکے. اور اب چونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر اس سے وہ اہداف حاصل، اس کے بعد آپ نے دیکھا ان سٹرائکس کے بعد انہوں نے 23 لوگوں کے سر قلم کیے. اب آپ کی افواج کے یا ایف سی کے سر قلم کیے جائیں 23 لوگوں کے، تو کیا وہ اعلان جنگ سے کچھ کم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ میں ذرا ڈاکٹر عباد اللہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں. ڈاکٹر عباد اللہ کا تعلق شانگلہ سے ہے، آپ نے یہ ان حالات کو ذاتی طور پہ بھی دیکھا، ایک سیاستدان ہونے کے ناطے بھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کی پالیسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی ذرا جو اس وقت جو پلوش شاہ صاحبہ نے بات کی اس کو بھی ذرا مد نظر رکھتے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح جواد صاحب نے بات کی، آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ کہ گورنمنٹ نے سٹارٹ میں یہ جو کہا یہ ہم بھی چاہتے ہیں، یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور یہ ابھی ملک کے لیے ایشو نمبر 1 ہے اور نیشنل ایشو ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے بھی بہت کمپلیکیٹڈ کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، میں اس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں جہاں آپریشن بھی ہوا، جہاں ڈائیلاگز بھی ہوئے، اور میں نے ڈائیلاگز بھی دیکھے، اس کا رزلٹ بھی دیکھا اور آپریشن کا بھی دیکھا کہ کیا ہوا. ویسے کہنے میں تو بہت آسان ہے کہ جاؤ تھرو آپریشن یہ کرے وہ کرے، لیکن اس کے رزلٹ بھی ہم نے دیکھے اور ہم نے لوگوں کو بھی دیکھا کہ 30 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بنے، کتنی اس کی کولیٹرل ڈیمیج اور سیکورٹی فورسز نے کتنی قربانی دی، سویلین نے کتنی قربانی دی، تو ہم نے سب کچھ دیکھا. تو پارٹی کی جو پالیسی ہے تو ایٹ دا مومنٹ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور سارے پاکستانی بھی یہ چاہتے ہیں، یہ سب کے میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، سب یہ چاہتے ہیں کہ امن ریسٹور ہو، سارے پیٹریاٹک ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ملک میں یہ بدامنی ہو اور یہ چیزیں ہوں. تو اگر بلڈ شیڈ کے بغیر، اگر یہ خون بہائے بغیر اگر امن ریسٹور ہو سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات. لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی آج وہ ڈائریکشن دیے کہ یہ اگر فورسز کو اس طرح کیا جاتا ہے، جو ہو رہا ہے، جو جتنے بھی وہ دھماکے ہوئے، جو کچھ ہو رہا ہے، تو فورسز کے پاس وہی بھی آپشن ہے کہ وہ ریٹیلیشن بھی کر سکتی ہے، وہ اپنی دفاع کر سکتی ہے. جس طرح وہ پلوش نے بات کی، تو یہ اے پی سی کے بعد بھی جب میاں صاحب نے اناؤنس کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس،
آفٹر APC یہ کمیٹی جب بنی تو خورشید شاہ صاحب نے آل ایکسیپٹ 1 or 2 آل پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا. خورشید شاہ صاحب نے بھی سب نے بھی کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سارے یہ کہہ رہے ہیں, سارے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ امن ریسٹور ہو, جو بھی طریقہ اپنایا جائے. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ جنگ بھی ہم نے دیکھا, سوات میں جو کچھ ہوا, تو اب بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ہفتے پہلے بھی یہ میرے بھائی پہ جو اٹیک ہوا, تو ادھر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امن ریسٹور ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آج بھی ہوا کیا حالات ہے. تو یہ جنگ بھی سولوشن ہے, گڈ سولوشن یہ ہے کہ نیگوسیشن. یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت اہم ہے, میں اس بات کی طرف آتا ہوں, لیکن بشیر جان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کو اسکرین پہ بھی دیکھ رہا ہوں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بشیر جان صاحب, ایک تو ویلکم ٹو دا پروگرام, دوسرا اس وقت آپ کا جو کراچی میں اس وقت معاملات ہو گئے کچھ گھنٹے پہلے, اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, تو یہ جو ایک ہماری اندرونی خطرہ جو ہے یہ اس کے مختلف اس کے زاویے مختلف اس کی جہتیں بن چکی ہیں, آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں ہم تو شروع سے اعجاز صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال جو ہے, کراچی میں جو بدامنی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں, مختلف اینگلز ہیں, اور اگر کراچی میں ہمیں امن قائم کرنا ہے تو ہمیں تمام اینگل پر سوچنا ہوگا کہ کراچی میں ہر قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو اس کا خاتمہ کیا جائے. اور ہم جب حکومت میں تھے تو ہم اس وقت بھی کراچی میں ایک فوجی آپریشن کا مطالبہ کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد ٹارگیٹڈ آپریشن پہ ابھی ہماری حکومت کے بعد جب نئی حکومت آئی تو ٹارگیٹڈ آپریشن پہ اتفاق کیا گیا اور ہم اس پہ متفق ہوئے. لیکن میں اعجاز صاحب آپ کو افسوس سے بتاؤں کہ آج تک آپریشن ہوا ہے تو جو آپریشن کی تکالیفیں ہیں, جو نقصانات ہیں, وہ ہم برابر کے برداشت کر رہے ہیں, لیکن آج تک ہمیں اس آپریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آج بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک ہی واقعے میں ہمارے 5 ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے. ہمارے علاقوں میں جہاں پر پختون خصوصی طور پر بستے ہیں یا مضافاتی علاقے ہیں یا ضلع ویسٹ کے مخصوص علاقے, یہاں پر تو ایسا لگتا ہے جیسے رات کو حکومتی رٹ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یعنی ہم تو ابھی یہ سوچنے پر مجبور ہے اور اکثر لوگ یہ کہنے اور سمجھنے لگے ہیں کہ شاید دن کو حکومتی ریٹ ہوتی ہے اور رات کو پھر جو ہے وہ دہشت گردوں کا قبضہ رہتا ہے. تو اس طرح کراچی کی صورت کو ہم ملک کے دوسرے حالات سے جو ہے الگ نہیں دیکھ سکتے. اس وقت پورے ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے. ایک بات واضح کر دوں, آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا اور کچھ ذکر بھی ہوا کہ حملے ہوئے, تو دیکھیں جب سے نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی ہے, مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اس وقت سے لے کر آج تک فریق اول کی طرف سے 40 حملے ہو چکے ہیں. اور اگر اس کے جواب میں جب اس وقت ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ حملے کیوں ہو رہے, تو یا تو اس حملوں سے انکار کیا جاتا تھا یا ہمیں یہ جواب دیا جاتا تھا کہ چونکہ مذاکرات میں سیز فائر کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اگر ایک طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے طرف سے بھی حملوں کی توقع رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب تک دہشت گردوں کو, عسکریت پسندوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ ہمارا جواب دے سکتا ہے, اس وقت تک یہ بات بالکل مذاکرات کی کوئی اچھی. بالکل ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آ کے اس بات بڑھاتے ہیں. بیلاگ میں خوش آمدید. آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت حالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے تھے اور اس میں ایک جو نقطہ اٹھا جو کہ پلوشہ خان نے اٹھایا کہ یہ اگر ہوگا بھی معاملہ تو پھر یہ بڑھے گا کس طرف, اس کی سمت کیا ہوگی, اس کا کوئی حل جو ہے وہ کیا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کے حل کو؟ میں کہوں گا اعجاز صاحب کہ اس راستے سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں اور اسی شمالی وزیرستان میں بھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایف سی کے اہلکار جو ان کی قید میں 3.5 سال تھے, پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کو کہاں پہ شہید کیا گیا. ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں شہید کیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. افغانستان میں تو پھر ہماری فوج اور حکومت کارروائی نہیں کر سکتی. البتہ احتجاج کیا ہے افغان حکومت کے ساتھ, لیکن جب تک افغان حکومت تعاون نہیں کرے گی تو یہ لوگ وہاں پہ رہیں گے اور وہاں سے حملے بھی کریں گے. اور وہ جو مولانا فضل اللہ ہیں یا باجوڑ کے طالبان ہیں یا محمد ایجنسی کے طالبان ہیں, پچھلے 4 سال سے یہ افغانستان میں.
تو ایک تو وہ جو پہلو ہے اس مسئلے کا وہ تو حل طلب ہے اور وہ افغان حکومت کے تعاون کے بغیر حل نہیں ہوگا. باقی جو یہاں پہ طالبان ہیں وزیرستان میں ہے شمالی جنوبی کرم اورکزئی خیبر تو ان لوگوں سے بھی ظاہر بات چیت ہوئی ہے. البتہ اب یہ ہے کہ یہ جو ان کی تنظیم ہے ٹی ٹی پی اس میں مختلف جڑیں ہیں تو آپ نے سب سے بات کرنی تھی یا آپ نے کچھ لوگوں سے بات کرنی تھی جو واقعی بات کرنا چاہتے تھے. تو اس کے بارے میں میرے خیال میں آئندہ جا کر غور ہوگا کہ سب سے کی جائے یا ان سے علیحدگی میں بات چیت کی جائے. جو لوگ تیار ہیں پہلے ان سے بات کر لی جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بالکل مناسب نہیں تھے بات چیت کرنے کے لیے اس لیے کہ حملے ہوتے رہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی. ان کی بھی کچھ شکایات ہیں لیکن شکایات انہوں نے کی کوئی اس کے بارے میں مواد مہیا نہیں کیا. اگر ان کے لوگ قید تھے یا مارے گئے وہ کون تھے ان کی فہرستیں نہیں آئیں. واقعہ کب ہوا 11 لوگوں کے نام دیے گئے لیکن اس کے بارے میں بھی مکمل معلومات مہیا نہیں کی گئی. ایک اور جو شکایت تھی کہ ان کے بوڑھے لوگ بچے اور خواتین قید میں ہیں اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ یہ معلومات بھی دیں فہرستیں دیں وہ ابھی تک نہیں آئیں. تو یہ ایشوز تو ہیں کافی ایشوز ہیں جن کے اوپر غور کرنا ہے ان کو حل کرنا ہے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب فائر بندی ہوگی جب صحیح ماحول میں مذاکرات ہوں گے. میرے خیال میں کچھ تو امید تھی کہ بات آگے بڑھے گی لیکن چونکہ براہ راست بات چیت نہیں ہو سکی اور یہ انڈائریکٹلی بات چیت ہوتی رہی طالبان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی تو اس لیے بھی کافی مشکلات پیش آئیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے اجاز صاحب وہ صرف 20 دن جاری رہا. بالکل اب 20 دن میں آپ کے رابطے کرنے پھر ملاقاتیں کرنی پیغامات پہنچانے ہیں تو یہ میرے خیال میں اس لیے تو یہ بہت مشکل بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ جو سارا ایک ایفرٹ تھی وہ ناکام ہو گئی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہم سے بات کا. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے 2 باتیں بہت اہم کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس وقت معاملات بڑھ رہے تھے اس میں جو ان کی طرف سے کچھ شکایات تھی اس کے بارے میں باضابطہ حکومتی کمیٹی نے یہ کہا کہ ہمیں آپ فہرستیں جو ہیں وہ مہیا کریں لیکن شکایات تو آ گئیں فہرستیں جو ہیں وہ نہیں آئیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا پلوشہ جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا جو میں ان کی طرف لے کے گیا اس میں یہی ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہم گزرے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے گزرے تو ہیں اس سے پہلے جو ان مذاکرات کی طرف جاتے ہوئے جو معاملہ تھا جو دلیل دی جا رہی تھی کچھ پارٹیوں کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہم تو پہلے کبھی کام ہی نہیں کیا یہ ہم نے حالانکہ ہم نے یہ کام بہت دفعہ کیا ہے. تو اب اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کیونکہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا واٹ از یور سولوشن اف اینی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ میں مطلب غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں جنرلی ایک اتنے واقعات کے بعد ایک کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے تھی کہ بھئی اس تاریخ تک آنا چاہے. بے شک آپ اسے ہتھیار پھینک کے آنا چاہے وہ آپ آ جائے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ این ایمنیسٹی لیکن اسی قسم کی کوئی چیز آپ اناؤنس کرتے اور اس تاریخ تک جو ہتھیار پھینک دیتا جو گروپ بھی ہیں مختلف گروپس ہیں ان سے آپ بات چیت بھی کر لیتے یا کوئی حل نکال لیتے کچھ معاملہ آگے بڑھتا اور اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد پھر آپ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ آپریشن کرتے. جی رانا صاحب یہ پھر سب کے خلاف یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دیکھیں حکومت نے مذاکراتی آفر جو تھی وہ کب کی تھی 9 سپتمبر کو جب اے پی سی ہوئی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے فوجی قیادت نے مینڈیٹ دیا حکومت کو کہ آپ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل کریں. 5 ماہ کے دوران 460 پاکستانی مار دیے گئے. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بنو میں آرمی کے ایف سی کے جوانوں کو مارا گیا جب ملٹری نے سٹرائکس کی تو طالبان نے کہا کہ ہم ٹاکس کے لیے سیریس ہیں. اس دوران ایک اور واقعہ ہوا تھا حکیم اللہ محسود کو مارا گیا اور ٹی ٹی پی کی جو قیادت تھی پہلی دفعہ محسودوں کے یا وزیرستان کے علاقے سے نکل کے مین لینڈ پاکستان سوات میں چلے گی. تو اب آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ جو اس وقت ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ دسمبر میں فضل اللہ نے ایک خطاب کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں. اب انہوں نے یہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور جب انہوں نے مذاکرات کی آفر کی حکومت نے قبول کی اس کے بعد آپ دیکھیں 172 پاکستانی شہید ہو گئے. میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ پہلے سے یہ پالیسی تھی. اب گورنمنٹ نے یہ پالیسی لے کے آئے ہیں سامنے. پہلے نیک نیتی کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ چلیں اگر آپ امن کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں
تو آپ کو کیا چاہیے؟ بلکہ اس وقت تو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ سرکار کاری کچھ نہیں رہی، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی جنرل ثناء اللہ نیازی کا شہادت ہوئی، اس کے علاوہ چرچ کا حملہ، پھر قصہ خانی بازار پشاور میں بس کا حملہ، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بے در پہ حملے ہوئے. اس کے بعد حکومت کا اب کیا ہوا مسئلہ؟ اب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی ایک شروع سے سوچ تھی جو کہ ایک لیڈر کی سوچ ہے، اس سے آپ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی بندے کا خون بہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بھٹکے لوگ ہیں ان کو واپس لیں. ایک سنسیئرٹی آف پرپز نظر آیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو. لیکن ہوا کیا کہ جب ٹاکس کی آفر ہوئی، گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی، کمیٹیز بنی، اس پہ بھی لے دے ہوئی. اس کے بعد سے اب تک جو رویہ طالبان کا رہا اس میں صاف یہ تھا کہ وہ دہشت گردی سے باز نہیں آئیں گے، وہ وارداتیں کرتے رہیں گے. اور کچھ وارداتوں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، کچھ پہ انہوں نے قبول کیا. اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن تھی؟ آپشن یہ تھی کہ آپ اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ریڈ لائنز تھے، اور وہ ریڈ لائنز اس وقت ڈرا ہو چکی ہیں. وہ ریڈ لائنز یہ ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم آپ پہ جوابی کارروائی کریں گے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پری ایمپٹیو سٹرائکس ابھی تک گورنمنٹ اس پہ نہیں گئی، ابھی تک نہیں کہ ہم پری ایمپٹیو سٹرائکس کریں گے، وی ول ٹیک آؤٹ یور ہائیڈ آؤٹس اینڈ ٹیک آؤٹ یور پیپل، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے غلط ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی بھی اس بات پہ کھڑی ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں مذاکرات کریں، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ حملے نہیں کریں گے. اگر آپ حملے کریں گے تو اس کی ریٹیلیشن ہوگی. وزیر اعظم نے 3 شرائط بھی پیش کی، ان میں سے ایک یہ فائر بندی کا معاملہ تھا، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ، اور دوسرا یہ معاملہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کن گروپس کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک ہم نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو ایک دلیل دی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کے جو پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ بات ہوئی کہ ہم نے مذاکرات کبھی کیے نہیں. جب لوگوں کو سمجھایا گیا کہ نہیں تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں، مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں مذاکرات جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ جز سے ہوئے، اب ہم کل کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن کل کا معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹرز ہے تو کیا ٹی ٹی پی کا ایچ کیو جو ہے وہ ان گروپس کو کنٹرول کرتا ہے؟ یعنی جو مومند کے چیپٹر نے کیا، کیا وہ اس شورا کے اجازت سے کیا گیا جو کہ رابطہ کمیٹی کے ذریعے حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ یعنی یہ بہت اہم سوال ہے، ان کی طرف بھی آتے ہیں بٹ آفٹر دس بریک. بیلاگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے یہ پچھلے دنوں سے جو کچھ حالات آگے بڑھ رہے ہیں جس حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے جو اندرونی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے. بشیر جان صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے. ایک تو یہ جو مختلف زاویے ہیں، اچھا کراچی میں ایک جو چیز ہے جو کہ متحدہ عمومی طور پہ جو بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان دہشت گرد ہے وہ کراچی میں، جو عوامی نیشنل پارٹی کو جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے، کیا وہ صرف طالبان سپانسرڈ دہشت گردی ہے یا اس میں کوئی اور عوامل بھی شامل؟ دیکھیں ہم تو کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں دہشت گردی مختلف قسم کی ہے، اور بدقسمتی سے عوامی نیشنل پارٹی کو ان ساری قسموں کا سامنا ہے. کبھی ایک طریقے کی دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی دوسری طریقے کی، لیکن ہم ہر دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. میں اعجاز حیدر صاحب آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ جب یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو یہ بات ہے کہ ہم تمام پارٹیوں نے مل کر حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ ملک میں امن قائم کرے، مذاکرات کے ذریعے ہو یا ایکشن کے ذریعے. لیکن جو مذاکراتی کمیٹیاں ترتیب دی گئی اس وقت بھی ہمیں کافی اعتراض تھا کہ دنیا کے یہ عجیب مذاکرات ہے کہ حکومتی کمیٹی میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں، جبکہ طالبان کے کمیٹی میں طالبان کا کوئی نمائندہ نہیں. صرف یہ کیا گیا کہ طالبان مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے ذریعے کوئی قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو قانونی حیثیت دی جائے. جس طرح ہمارے بہت ہی معزز رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے ابھی کہا کہ جو 22 ایف سی والوں کا واقعہ ہوا ہے یہ افغانستان میں ہوا ہے، تو چلو یہ تو مان لیتے ہیں، چلو یہ کہتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن میجر جنرل ثناء اللہ عباسی جو ہے ان کا واقعہ تو پاکستان میں ہوا تھا. لہٰذا طالبان کے ہر غلط کام کو، ان کے ہر غیر اصولی کام کو ہماری کمیٹی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اس کے لیے جواز بنا کر ان کو بے گناہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان مذاکراتی کمیٹی سے کوئی توقع نہیں، اس لیے کہ اس میں فریقین نہیں ہیں بلکہ ایک مائنڈ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جو ہے ان کے ذریعے کوئی قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ملک میں امن کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں
تو مذاکرات کا تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان مذاکراتی کمیٹیوں کا فیصلہ سورج زدہ علاقوں پر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی کراچی کا تو کراچی کو تو وہ سورج زدہ نہیں سمجھتے, پشاور کو تو سورج زدہ نہیں سمجھتے, کوئٹہ کو تو وہ سورج زدہ نہیں سمجھتے. اسی لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو عوام حیران ہے کہ یہ کمیٹی آگے جا کر کیا کرے گی, شورش زدہ علاقوں سے ان کا مراد کیا ہے. تو ہم کراچی والے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے بھی ہمیں کوئی فائدہ ہو. اسی لیے ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کامیابی کی طرف نہیں جا رہا ہے تو پھر فوجی آپریشن آپریشن کیا جائے تاکہ کم از کم کراچی کی عوام جس کی آبادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے بشیر جان صاحب, کراچی کے جو فوجی آپریشن کی بات ہے اس کے حوالے سے تو پورا ایک پروگرام ہی جو ہے وہ علیحدہ کرنا پڑے گا, لیکن جو آپ نے بات کی جس حوالے سے I tend to agree with you کہ مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا سامنا ہے, صرف طالبان کا نہیں. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو تمام نکات ابھی جو اٹھائے ہیں بشیر جان صاحب نے بھی, پلوشا نے بھی بات کی, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی بات کی, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یو ہیو ٹو سم اٹ اپ, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا کوزے میں جو ہے وہ دریا کو جو ہے وہ سمندر کو نہیں تو دریا کو کوزے میں بند مشکل کام ہے اعجاز صاحب. ویسے یہ پوائنٹس اٹھائے پلوشا نے اور یہ بشیر جان صاحب نے کہ یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اتنے لوگ ثناء اللہ کو, میجر ثناء اللہ کو شہید کیا, میجر ثناء اللہ نیازی کو. یہ پہلے بھی پچھلے 5 سال میں اگر ہم دیکھیں سوات میں جو مذاکرات ہوئے تو بی بی پی اور ANP کی گورنمنٹ تھی, کن سے وہ مذاکرات کر رہے تھے, جو لوگوں کے سر کاٹ رہے تھے ان سے کر رہے تھے, اور اس ڈائلاگ سے کیا ہوا لیکن ہم نے اپوز نہیں کیا. حالانکہ اس سے پہلے بیفور ڈائلاگ یہ سوات کے ایک تحصیل تک وہی لوگ موجود تھے, TTP والے, اور پھر اس نے اسپریڈ کیا. وہی کمشنر جو ہم نے وہ کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس کو گھر بھجوایا تھا, اس کو کمشنر بلا کر وہ پورا ڈویژن اس کے حوالے کیا, 7 ڈسٹرکٹ ان کے حوالے کر کے 2 ڈویژن آرمی لانا پڑی, اور اس میں آپریشن میں پھر کیا ہوا سب کو پتہ ہے. لیکن ہم نے اس وقت بھی اپوز نہیں کیا, ہم نے کہا کہ چلو اگر یہ اس سے پیس آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, یہ اچھی بات ہے. لیکن بعد میں یہ جو کہہ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے کہ ہم نے سوات میں یہ جھنڈے لے رہا ہے, یہ کیا وہ کیا, یہ تو آفٹر 48 آورز ہم کو پتہ ہے کیا ہوا, آرمی نے کیا کیا, پھر کیا ہوا. ابھی یہ ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی اگر پاسبلٹی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں ان کے یہ دعوے کھوکھلے, بالکل 100%. میں اس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں, مجھے سارا پتہ ہے کہ کیا ہوا, کہاں سے کہاں تک اسپریڈ یہ لوگ ہوئے. میں خود چیخ رہا تھا اس وقت, میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, میں فون کر ہمارے ایک گھر پر قبضہ کیا ملیٹنٹس نے, میں نے کمشنر کو فون کیا, کمشنر نے مجھے خود کہا کہ ملیٹنٹس کا جو کمانڈر ہے مسلم خان, یہ میرے ساتھ ادھر بیٹھے, آؤ اس کے ساتھ بتہ فکس کرو, یہ سارے لوگ دے رہے ہیں. یہ کمشنر کی ورڈنگ ہے, اس وقت کی کمشنر کی, اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے جاوید صاحب کی, مجھے خود کہا. کیونکہ آپ نام نہیں لے رہے تھے, میں نام نہیں لے رہا تھا, لیکن میں کلیئر لے رہا ہوں کیونکہ اس میں وہ کیا ہے, ہم اس زمانے میں بہت نام آیا تھا, لیکن یہ ہم پرسنل اس میں نہیں جاتے. اب بھی ہم لے ہو رہے ہیں لیکن ہم پرسنل اس میں نہیں جاتے. ہم پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کی یہ کیا ہے وہ حالات ٹھیک ہونے میں اگر یہ بلڈ شیڈ کے علاوہ کچھ پاسبلٹی ہے تو یہ آپشن یوز کرے. کیونکہ اب بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ پارٹیز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کرے, یہ واحد سولوشن ہے. میں یہ ایک نیوٹرل, میں پروگرام کے خاتمے سے پہلے ایک نیوٹرل جو ہے نا امپائر کے طور پہ میں, ٹھیک ہے رانا صاحب, پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت کے 5 سال اور دہشت گردی, اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کے جو ابھی تک جو کچھ عرصہ گزرا, ان میں آپ کوئی کوالٹیٹیو ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں زیادہ مؤثر کارروائی ہوئی اور یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں, یا الٹ ہے؟ میرا خیال ہے ان کا تو ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے, لیکن پچھلے 5 سال میں جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے باغ دوڑ جو تھی وہ فوج کے حوالے کی ہوئی تھی, اور بہت کم ہمیں نظر آیا کہ سویلین نے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا. ان پہلے 6-7 ماہ میں جو ہم نے نواز شریف کے دیکھا ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک کوشش یہ ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے. غلط فیصلے کر سکتی ہے, ڈائریکشن غلط ہو سکتی ہے, لیکن کوشش ضرور ہے. اور الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے, سویلین لیڈرشپ جو ہے اس کا حل کرے. اگر آپ اس کو دیکھیں جینیسس اس کا, یہ وہ ملک ہے ہمارا جس میں ریاست نے اپنے لوگوں کو خود ریڈیکلائز کیا. یہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے یہاں پہ لوگوں کو ایک ترغیب دی اور ایک آرگنائزیشنز بنائی. اب اس کا حل یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے ہر صورت. اگر سویلین گورنمنٹ نے یہ پالیسی رکھی ہے
کہ آپ بات چیت کریں, اور آپ بات چیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حملے کریں گے تو ہم جواب دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پالیسی کو اس وقت ہمیں سپورٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ وہ پالیسی ہے جس کا رزلٹ آگے سامنے آئے گا سویلین اسینڈنسی کے ساتھ. اچھا, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. رانا صاحب, میں آپ سے ایک, چونکہ آپ نے بہت پیچیدہ بات کر دی ہے, پیچیدہ معاملے کا, آپ ذرا ناظرین کے لیے تھوڑا سا سادہ الفاظ میں. حکومت کا کون آدمی مذاکرات کر رہے ہیں؟ حکومتی آدمی تو اس میں کوئی نہیں ہے. ہاں بالکل, حکومتی آدمی کوئی نہیں ہے, لیکن حکومت نے تو نامزد تو کیا نا. پرائم منسٹر ان کو روز ملتا ہے بشیر جان صاحب, اب یہ نہ کریں. پرائم منسٹر ملتے ہیں نا ان کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کے 1 سے 10 کی اسکیل پہ پیپلز پارٹی کو کتنے نمبر دیں گے, اور ان کو اب تک جو ہوا کتنے نمبر دیں گے؟ میرا خیال ہے بہت واضح ڈفرینس ہوگا. نواز شریف کو میں 1 to 10 کی اسکیل پہ 6 تک لے کے جاؤں گا. 4 کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں کہ ابھی کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا. اور پیپلز پارٹی جو تھا وہ 1 سے بھی نیچے تھی. 1 سے بھی نیچے تھی؟ اچھا 1 سے بھی. اچھا یہ دیکھیں, میں نیوٹرل. اچھا یہ نیوٹرل. اوکے, بہت اوکے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ بشیر جان صاحب آپ کا. ابھی تو 7 مہینے گزرے, 5 سال میں پتہ چل جائے گا. نہیں وہ تو ابھی ذرا انتظار. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بشیر جان صاحب. بہت بہت شکریہ, اور میری طرف سے تعزیت بھی جو آپ کے ساتھی آج جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے. بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب, ڈاکٹر عباد اللہ صاحب آپ کا, پلوشہ صاحبہ آپ کا. دیکھیے, جو اب تک کی بات کا جو ایک حاصل ہے وہ یہ ہے کہ معاملات خاصے پیچیدہ ہیں. ان کی پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ایک تو فیصلے جو ہے وہ سویلین حکومت کرے, اور فوج اور سویلین حکومت جو ہے وہ اکٹھے ایک بیٹھ کے جامع جو ہے وہ منصوبہ بنائے. اور اس منصوبے کا تعلق صرف قبائلی علاقہ جات میں آپریشن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جو جوابی کارروائی جو ہے وہ شہروں میں ہوگی, اس کو کس طریقے سے اس کا مؤثر توڑ کرنا ہے, وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ایک تعامل تھا اس معاملے میں, اور ابھی بھی ہے, اس کا تعلق بھی اس جوابی کارروائی کے ساتھ ہے کہ اس جوابی کارروائی میں جو سویلین جو ہے وہ شہید اور زخمی ہوں گے, وہ اس معاملے کو کس طریقے سے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے. دوسری جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت فیصلہ ہوا کہ کارروائی کا ایک جواب دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آگے کسی مثبت طریقے سے اس میں پیش رفت نہ ہوئی تو پھر صرف جوابی کارروائی کرنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ آپ کو پھر پریمپشن کی طرف, پھر آپ کو ری ایکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو جو ہے وہ ہونا پڑے گا. اور اس معاملے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس وقت اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر یہ معاملات جو ہے وہ بغیر کسی تشدد کے دونوں اطراف سے حل کی طرف جا سکتے ہیں تو بہت اچھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب تک جو ہم نے طالبان کی طرف سے جس قسم کی حکمت عملی وہ استعمال کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے, اس میں لگتا یہ نہیں ہے کہ وہ غیر متشدد طریقوں سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.